اور اس وقت وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ چین نے جو اپنا شرح سود تھا وہ بھی کافی زیادہ بتایا تھا. اس کے بعد ہم کافی عرصے سے چین سے بات چیت کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے بیجنگ اور ان کی بات ہوئی ان کے فارن منسٹر سے مسٹر وینگ سے, تو اس پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر خاص طور پر جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی پریمیئر لی سے بات ہوئی تو یہ طے ہوا کہ نہ صرف یہ لون وہ ہم کو واپس ری رول کر دیں گے یا واپس نیا لون ایشو کر دیں گے, لیکن شرح سود بھی کم کر دیں گے. پھر کچھ 3-4-5 دن بعد ہم کو لیٹر مل گیا آج, جس کے تحت چین نے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں وصول ہو جائیں گے. جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ شنگھائی انٹر بینک بورنگ ریٹ سے 2.5% زیادہ لیا تھا, شبور +2.5 پہ تھا, اس بار وہ شبور +1.5 پہ ہے. تو 1% شرح سود میں بھی پچھلے لون سے 2019 کے لون سے ریٹ کم ہو گیا ہے. اس سے ہمارا آبویسلی ایکسچینج ریٹ کو استحکام ملے گا. مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ ڈالر بھی اب روپیہ بھی اسٹیبل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی جو اونچائی کی طرف جو جانا شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب میں حاضر ہوا تھا پریس کانفرنس میں اس وقت شام کے, تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھائی تھی, اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر بھی پیٹرول میں ڈیزل میں خاص طور پر کافی نقصان ہے اور ہم کو یہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور IMF کے جو معاہدہ کیا ہے شوکت ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے, اس کے تحت تو نہ صرف سبسڈی نہیں ہو سکتی بلکہ 30 روپے کا اس پہ لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگنا چاہیے. تقریباً 60-70 روپے کا ٹیکس اور سبسڈی ختم ہونی چاہیے, جبکہ ہم آج بھی 54 روپے کی سبسڈی پہ ڈیزل پہ دے رہے ہیں. تو شوکت ترین ہے, اور کیوں ہے میں بھی بتا دوں آپ کو یہ اگلی ٹرانچ کے لیے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. 54 روپے لیٹر پہ اگر نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر ڈیزل پہ, اور 1 ارب لیٹر بکتا ہے پاکستان میں, تو 54 ارب روپے کا نقصان ایک مہینے میں ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر 37 روپے کا نقصان پیٹرول پہ ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے, اور 1 ارب بک جاتا ہے تو وہ 37 ارب روپے یہ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ملا کر 54 اور 37 ملا کر تقریباً 91 ارب روپے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پوزیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں قیمتوں کی, یہ تھی 31 مئی کی معاف کیجیے گا. اس 31 مئی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس اور بھی بڑھ گئی. اگر اس دن 110 تھی تو میرے خیال سے کل 123 کی پرائس ہو گئی تھی. تو بین الاقوامی منڈی میں اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے, اور کیونکہ اس کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے تو اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے. اور شاید 15 تاریخ کو اگر جو نئی سمری آتی ہے اوگرا کی طرف سے تو وہ اس میں اور زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور 120-130 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کری تھی کہ اگر آپ اس کے کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھیں تو ڈیزل کون استعمال کرتا ہے, پیٹرول کون استعمال کرتا ہے, تو سبھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ گاڑی والے پیٹرول زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کا پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے. غریب لوگوں کو ظاہر اس کا نیگیٹو افیکٹ تو ہوتا ہے پرائز بڑھانے کا. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انقطاع کیا, وہ اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور اس کے تحت 1,40,00,000 گھرانوں کو 2,000 روپے مہینہ دیا گیا, جس سے 28 ارب روپے ہم نے جون میں دیا گیا. اور ہماری پوری وہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے, کوشش نہیں انفعال ہم کو یقینی بنائیں گے کہ اس کو ہم اگلے سال کنٹینیو کریں. بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو ڈال دیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے گزارش کری تھی شاید پچھلی مرتبہ بھی کہ اس مہینے کیونکہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور ایک پہلی مرتبہ شروع کر رہے تھے اور جلد شروع کرنا تھا, تو ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7.4 ملین ریسیپینٹس ہے, 74 لاکھ ریسیپینٹس, ان کو بھی یہ اسٹائپنڈ دی, ان کو بھی یہ معاوضہ دیا اگر کہنا چاہیں اس طرح. اور جو اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں جن کی 40,000 روپے سے آمدن کم ہے
اور اگر وہ ہم کو فون کرتے ہیں 786 پہ اور ان کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان کو بھی دے دیں گے. تو اس بار ہم 1,40,00,000 لوگوں کو دیں گے پیسے، جس میں سے کچھ لوگوں کو ڈبل مل رہے ہوں گے، لیکن اگلی مرتبہ اوبیسلی ڈبلنگ ختم کر دیں گے. لیکن یہ پیسے جو ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیتے رہیں گے غریب لوگوں کا ساتھ رکھنے کے لیے. پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیں نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے 30 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی تھی. آج بھی ہم پیٹرول کی پرائس اتنی ہی بڑھائیں گے. تو وہ 3 جون سے 12 بجے رات سے یہ لاگو ہو جائے گی پرائس، اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 1 روپے 79 پیسے 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی. ڈیزل کے اندر بھی 30 روپے. اس کے باوجود بھی ابھی 9 روپے تقریباً 9 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو. اس پہ 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں ہے، اس پہ نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم 174 روپے 15 پیسے کا بیچ رہے تھے، اس پہ بھی 30 روپے پرائز بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا. اس پہ اب بھی یہ پرائز بڑھانے کے بعد بھی اب بھی 23 روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر 148 روپے کی قیمت تھی، 148 روپے 31 پیسے کی، اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھایا گیا ہے اور اس کے اوپر 178 روپے 31 پیسے قیمت ہوگی. اور آخر میں کیروسین کے اوپر ہم نے 26 روپے 38 پیسے صرف بڑھائے ہیں اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی. لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے، تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی. یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا. اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا. باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے، پیٹرول پہ 9 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں. ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ، اور آج ہم نے یہ اب انٹرنل بجٹ کے اندر بھی بات کر لی، سارا سال ہم حتی الممکن کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے. اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے. تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے. چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے. اس کے علاوہ صوبے چاہے میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر. باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتا، اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں. ہم اس وقت یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کوئی شاید 15 روپے کی غالباً. تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی. یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا. مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا، آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ کرنا ہے. شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے. تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے. تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں یہاں بات کرنا چاہتا تھا. اگر کسی کو سوال ہو. جی خلیق بھائی.